أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع سے آج اس درس کا آغاز ہوگا۔ پہلے درس میں سورہ آل عمران کا مفصل تعارف آپ کے سامنے آ چکا تھا۔ سورہ آل عمران کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے عقید توحید کو بیان فرمایا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں بار بار کہ اس صورت میں بنیادی طور پر عیسائیوں کے عقائد کا رد ہے، جس طریقے سے سورہ بقرہ میں یہودیوں کے مختلف عقائد کا رد تھا۔ تو چونکہ عیسائی عقیدہ تثلیث کے قائل تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز ہی میں اللہ لا الہ الا ہو سے عقیدہ تثلیث کا رد کر کے عقیدہ توحید کو ثابت کیا، اور اس کے بعد مختلف دلائل کے ذریعے اللہ جل جلالہ نے اس عقیدے کو واضح کیا۔ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں آپ نے پڑھا تھا کہ نجران سے عیسائیوں کا جو وفد آ رہا تھا تو اس میں ان کا بنیادی پادری جس کا نام ابو حارثہ تھا، اس نے اپنے بھائی کو یہ کہا تھا کہ یہ نبی مرسل ہیں، برحق ہیں، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں تو وہ برحق نبی ہیں۔ اور بھائی نے جب پوچھا کہ جب وہ برحق ہیں تو پھر ہم ایمان کیوں نہیں لاتے، تو اس نے کہا تھا کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں تو یہ جو بادشاہوں نے ہمیں مختلف مراتب اور مناصب سے نوازا ہے، ان سب سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو چونکہ انہوں نے دنیا کے لالچ میں دین حق کی اتباع نہیں کی، تو دوسرے رکوع میں آپ نے دنیا کی بے وفائی کا ذکر سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ دوسرے رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ چونکہ ان کے سامنے تمام تر دلائل آ چکے ہیں اور ضد اور عناد کی بنیاد پر یہ دین حق کو قبول کرنے سے انکاری ہیں، اس لیے ان کے ساتھ مزید کسی قسم کی بحث اور مباحثہ بے فائدہ ہے۔ اب آج جس رکوع کو ہم شروع کر رہے ہیں اس کا تعلق انہی آیات سے ہے۔ پچھلے رکوع کے آخر میں اس آیت میں آپ نے پڑھا کہ ان کا ضد اور عناد اپنے عروج پر تھا۔ ان کے ضد اور عناد کو بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے کچھ اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ ضد اور عناد کی وجہ سے ان میں کون کون سی صفات پیدا ہوئی تھی، اور ضد اور عناد انسان کو کن گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس آیت میں کچھ ان کے برے اوصاف آپ کے سامنے آئیں گے۔ دیکھیے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے ہیں، الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، ان لوگوں کو جو کہ انصاف کی تلقین کرتے ہیں، ان جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے ہیں، النبیین بغیر حق، انبیاء کرام کو بغیر حق کے، ناحق، کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے ہیں، الَّذِينَ يَأْمُرُونَ، ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کی تلقین کرنے والے ہیں، انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ فبشرہم، تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں،
الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو چکے ہیں، غارت ہو چکے ہیں، وما لہم من ناصرین، اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے اہل کتاب کے ضد اور عناد کی وجہ سے ان میں پیدا ہونے والے کچھ بری خصلتوں کو بیان کیا ہے، اور ان بری خصلتوں پر جو سزا مرتب ہوتی ہے اس سزا کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ 3 برے خصائل کا بیان ہے، اور اس کے مقابلے میں 3 ہی سزاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پہلی بری خصلت کیا ہے؟ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنا۔ آیت کی جمع ہے، آیت نشانی کو کہتے ہیں۔ آیت کا اطلاق قرآن کریم میں اللہ کے احکام پر بھی ہوتا ہے۔ آیت کا اطلاق قرآن کریم میں قرآن کریم کے مقدس جملوں پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے ہر جملے کو آیت کہا جاتا ہے، 1 آیت 2 آیتیں۔ اسی طریقے سے آیت کا اطلاق معجزات پر بھی ہوتا ہے، کہ جو انبیاء کرام کے معجزات ہوتے تھے تو قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کو بھی آیت سے تعبیر کیا گیا۔ گویا 3 مختلف مفاہیم میں آیت کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی یہ معجزات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں یہ اللہ کے احکام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کہیں یہ قرآن کریم کی آیات کے لیے، قرآن کریم کے مقدس جملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں آیت سے کیا مراد ہے کہ وہ آیات کا انکار کرتے ہیں؟ کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ انکار تمام چیزوں کا کرتے ہیں۔ آیت کے جتنے مفاہیم ہیں تو وہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے، اللہ کے احکام کا بھی انکار کرتے تھے، قرآنی آیات کا بھی انکار کرتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت سے مراد یہاں پر اللہ کے احکام بھی ہو سکتے ہیں اور قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ ضد اور عناد کی وجہ سے جو بری خصلت ان میں پیدا ہوئی، ان میں بنیادی خصلت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنے لگے۔ دوسری بری خصلت کیا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، کہ وہ انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں۔ اہل کتاب نے کثرت سے انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے ذیل میں مفسرین ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ اہل کتاب نے ایک مرتبہ دن کے پہلے حصے میں 43 انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا، اور پھر اسی دن ہی دن کے آخری حصے میں انہوں نے 112 ان نیک لوگوں کو شہید کیا جو ان انبیاء علیہم السلام کے پیغام کو آگے بڑھانے والے تھے۔ تو اس طریقے سے اہل کتاب کے جرائم تھے جس کا ذکر یہاں قرآن کریم کر رہا ہے کہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات آپ کے مد نظر رہے کہ قرآن کریم کے ان آیات میں خطاب ان اہل کتاب کو ہے جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، نزول قرآن کے وقت جو مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور قرآن کریم نازل ہوتے وقت جو مدینہ میں یا گرد و پیش میں موجود تھے۔ تو آیت کا مخاطب تو وہ لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے تو انبیاء کو قتل نہیں کیا، تو قرآن کریم نے ان کی طرف قتل انبیاء کی نسبت کیوں کی؟ اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ قتل ان کے آباء و اجداد نے کیا، لیکن یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے اس برے جرم پر راضی تھے، تو چونکہ یہ اس پر راضی تھے، اس پہ کوئی شرمندگی ان کو نہیں تھی، ندامت ان کو نہیں تھی، تو قرآن کریم نے اس جرم کی نسبت ان کی طرف بھی کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی، یعنی جو مدینہ منورہ میں اہل کتاب موجود تھے، انہوں نے بھی کئی مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی طور پر نقصان دینے کی کوشش کی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ یہود نے، ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک یہودی قبیلے بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ ہم میں سے کوئی شرپسند اوپر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر العیاذ باللہ چکی کا ایک پارٹ گرا دے۔ تو انہوں نے بھی سازشیں کی، کوششیں کی۔ تو اس طریقے سے چونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس شنیع فعل پہ راضی تھے،
اور بذات خود یہ بھی اس قسم کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور ویسے بھی آباء و اجداد کے برے افعال کی نسبت ان کی اولاد کی طرف بھی کی جاتی ہے، بالخصوص جب اولاد اس پر راضی ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں پر اور بھی کئی مقامات پر انبیاء کو قتل کرنے کے جرم کی نسبت ان یہود کی طرف کی، جو قرآن کریم کے نازل ہوتے وقت وہاں موجود تھے، یہود ہیں، عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، ناحق۔ اب یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ انبیاء کا قتل ناحق ہی ہو سکتا ہے، برحق تو ہوگا نہیں، تو یہاں قرآن کریم نے بغیر حق کا اضافہ جو کیا ان کے جرم کو مزید واضح کرنے کے لیے کیا، اور ان کو جگانے کے لیے کیا کہ اتنا برا جرم تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں اور تم اس پہ راضی ہو اور تم بھی اس کی کوششیں کرتے رہتے ہو، ایسے برے افعال میں مصروف رہتے ہو۔ تو یہ ان کا دوسرا جرم ہے کہ انبیاء کرام کی شہادت میں ملوث تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ نے اپنی محبوبہ کے کہنے پہ شہید کیا تھا، اور اتنے عظیم المرتبت پیغمبر کا سر مبارک ایک پلیٹ میں رکھ کر اپنی محبوبہ کو بطور تحفے کے پیش کیا تھا۔ اتنی ان کی عقل، ان کی مت ماری گئی تھی کہ اس طریقے سے یہ اللہ جل جلالہ کے خلاف بغاوتیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے مقدمہ قائم کیا، ان کو بھی شہید کرنے کے در پہ تھے۔ یہ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ تو یہ یہود کی اہل کتاب کے ایک برے جرم کا بیان ہے، جسے قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا کہ پہلے نمبر پر یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر انبیاء علیہ السلام کے قتل میں ملوث ہیں، اور تیسرے نمبر پر وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، کہ انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ جیسے میں نے روایت آپ کے سامنے بیان کی کہ دن کے پہلے حصے میں انبیاء کو شہید کیا، اور دن کے آخری حصے میں ان لوگوں کو شہید کیا جو انبیاء علیہ السلام کے پیغام کو آگے بڑھانے والے تھے۔ یعنی انبیاء کو بھی شہید کرنا اور انبیاء کے سچے نام لیواؤں کو بھی شہید کرنا، یہ اہل کتاب کا تیسرا جرم تھا۔ تو تین جرائم ہوئے: اللہ کی آیات کا انکار، انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا، اور امت کے نیک لوگوں کو، انصاف کو اور انصاف کی توحید کی تلقین کرنے والوں کو شہید کرنا۔ اب ان تین جرائم کی تین ہی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی۔ پہلی سزا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ عذاب کی خبر خوشخبری تو نہیں ہو سکتی نا، تو یہاں اللہ نے بشارت کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ جیسے مؤمنین کے کاموں پر انہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو تمہارے برے کاموں پر تمہارے لیے جہنم کی خبر ہی گویا کہ خوشخبری ہے۔ اس کو آپ تنزن بیان بھی کہہ سکتے ہیں، جسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو۔ اب کرتوتوں کا مزہ تو نہیں ہوتا، لیکن تنزیہ طور پر آپ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ لو جو تم نے کام کیے ہیں اب ان کا مزہ خود ہی چکھو، یعنی خود ہی بھگتو۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم بھی ان کے لیے لفظ بشارت استعمال کرتا ہے کہ جو تم نے کرتوت کیے ہیں انبیاء علیہ السلام کا انکار کر کے، اب مزہ خود ہی چکھو۔ تو پہلے نمبر پر سزا کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ دردناک عذاب کا مطلب کہ دکھ اور تکلیف کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام اس میں جمع ہوں گی۔ اور دوسری سزا کیا ہے کہ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ چونکہ یہ ایمان نہیں لانے والے، ایمان نہیں لائے، اب بعض ان کے نیک عمل بھی ہوں گے کہ سچ بولتے ہوں گے، کبھی انہوں نے زندگی میں سچ بولا ہوگا، کبھی انہوں نے زندگی میں دیانتداری سے کام لیا ہوگا، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے اور انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے میں یہ پیش ہیں، تو یہ جو ان کے اعمال ہیں یہ بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ اس سزا کا مطلب کیا ہے کہ تکلیف سے بچنے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اسباب ختم کر دینا۔ اب سزا سے بچنے کا سبب عمل ہی ہو سکتا ہے، نیک عمل، تو اللہ تعالیٰ ان کے یہ نیک عمل ختم کر دے گا۔ گویا کہ یہ دوسری قسم کی سزا ہے کہ اس عذاب سے بچنے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، جو آلات اور وسائل ہو سکتے ہیں، اللہ جل جلالہ وہ بھی ان کی ختم کر دے گا۔ دنیا میں کیسی سزا ہے کہ ان پہ لعنت ہے، پھٹکار ہے،
اور مسلمانوں کے ہاتھوں وقتاً فوقتاً اللہ جل جلالہ ان کو ذلیل اور رسوا کرتا رہا، دیگر ظالم بادشاہ بھی ان پہ مسلط ہوتے رہے، تو اس طریقے سے دنیا میں ان کو سزا سے دوچار کیا جاتا ہے، اور آخرت کی تو سزا ہے ہی۔ تو یہ دوسری قسم کی سزا۔ اور تیسری قسم کی سزا کیا ہے، جس کا بیان وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ میں ہے کہ چونکہ ان کے مددگار نہیں ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس سزا کا شکار ہوں گے، اس سزا سے بچنے کے لیے کوئی مددگار انہیں میسر نہیں آئے گا۔ تو تین قسم کے جرائم اور اس کے جواب میں تین قسم کی سزائیں اللہ تبارک و تعالی نے ان اہل کتاب کے لیے بیان فرمائی۔ اب آپ ان آیات کے تناظر میں اپنا عمل دیکھیے، میں اور آپ اپنا عمل دیکھیں انہی آیات کے تناظر میں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ ہم بھی آیات کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ صراحتاً نہ کریں لیکن عملی طور پر انکار مسلمان کرتا ہے کہ دین کے وہ احکام قبول کرنے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی ناک پر کوئی زد نہیں آتی۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، چونکہ سماج ان چیزوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا تو لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن جن چیزوں کے راستے میں سماج رکاوٹ بنتا ہے وہاں پھر مسلمان فیل ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہماری تقریبات ہوں۔ ہم کہتے ہیں نماز ہم صف اول میں پڑھیں گے لیکن شادی بیاہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے، وہاں مخلوط مجلس بھی ہوگی، وہاں گانا بجانا بھی ہوگا، وہاں پہ رقص اور سرور کے دور بھی چلیں گے، سارا کچھ ہوگا، حالانکہ وہی آدمی نمازی بھی ہے۔ اب نماز کا حکم تو مانا ہے لیکن اس حکم کو ماننے سے عملاً اس نے انکار کیا کہ جہاں سماجی طور پر وہ کسی مشکل سے دوچار ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے حلیے کو دیکھ لیجئے، ہمارا رہن سہن دیکھ لیجئے، ہماری تہذیب کو آپ دیکھ لیجئے کہ نوجوان کو وہ تہذیب پسند ہے کہ جس کو اپنانے میں سماجی طور پر اس کو لوگ اچھا سمجھیں، دین خواہ اس کو کچھ سمجھے لیکن لوگوں کی نظر میں وہ اچھا ہونا چاہیے، وہی حلیہ نوجوان نے بنانا ہے، وہی رہن سہن اس نے اپنانا ہے۔ تو گویا کہ عملی طور پر میں اور آپ بھی یہود کی اہل کتاب کی اس برائی کا شکار ہیں کہ آیات کا انکار کرنا، صراحتاً نہ صحیح عملی طور پر مسلمان اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء کا قتل ہے، چونکہ آج انبیاء نہیں ہیں اس لیے مسلمان اس بدترین جرم سے محفوظ ہیں، لیکن علماء جو ان انبیاء کے نام لیوا ہیں ان کے قتل ہمارے معاشرے میں کتنی بے دریغ طریقے سے ہوتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں نیک لوگوں کو کس طریقے سے تہ و تیغ کیا جاتا ہے۔ ہمارے اسی پاکستان میں کتنے نامور اور بڑے بڑے علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ تو اگر فرض کیجئے انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہتا تو کیا ہمارے لوگ انبیاء کے خون سے ہاتھ رنگنے کی جسارت نہ کرتے؟ تو اس طریقے سے جو بیماریاں اہل کتاب میں تھیں وہی بیماریاں ہمارے اندر بھی ہیں۔ تو ان آیات کے تناظر میں ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اہل کتاب بنی اسرائیل جیسی محبوب قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سزا سے دوچار کر سکتا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا انجام بھی اسی طریقے سے نہ ہو جائے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کو جن کو اوتو دیا گیا نصیبا من الکتاب کتاب کا ایک حصہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یدعون، انہیں بلایا جاتا ہے، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ حکم کرے، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، تاکہ وہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ ثم، پھر، یتولا، منہ موڑ لیتا ہے، فریق منہم، ان کا ایک گروہ، وہم معرضون، اور وہ منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ ثم یتولا فریق منہم وہم معرضون،
اور اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے، روگردانی اختیار کرتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسنا، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، النار آگ، الا سوائے ایامن، کچھ دن معدودات، گنتی کے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ وَغَرَّهُمْ، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، فی دینہم، ان کے دین کے معاملے میں، ما کانوا یفترون، ان چیزوں نے جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی۔ افتراء، یفترون، افتراء کا مطلب ہوتا ہے گھڑنا، جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی تھی، ان چیزوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ، پس کیسا ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن، ایک ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی ہوگی، وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہ 3 آیات ہیں، پیچھے آپ نے پڑھا پچھلے رکوع کے آخری آیت میں کہ یہود اور عیسائی یعنی اہل کتاب ضد اور عناد کی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر ان کے ساتھ کوئی بحث کی بھی جائے، ان کو مزید دلائل دیے جائیں تو وہ بے فائدہ ثابت ہوں گے۔ اب اس ضد اور عناد تک پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ ضد اور عناد بیان ہوا، اور اس کے بعد ضد اور عناد کی وجہ سے جو بری خصوصیات ان میں پیدا ہوئیں، اس رکوع کی پہلی آیت میں وہ آپ نے پڑھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، یعنی ان کے اندر جو اس حد درجے کی ضد ہے، یہ ان میں کیسے پیدا ہوئی۔ تو اس کی تفصیل اس آیت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب میں سے حصہ عطا فرمایا۔ کتاب سے مراد تورات ہے، انجیل ہے، جو ان کے پاس کتابیں تھیں، کہ اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، اور اسی کتاب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے دلائل موجود ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اسی کو دیکھ لو، وہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی، اسی میں ہی مسلمانوں کے بارے میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہونے والی علامات کو پڑھ لو تو فیصلہ ہو جائے گا کہ حق کہاں پر ہے، باطل پر کون ہے۔ تو اپنی جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے اسی کو بنیاد بنا لیتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، اس طرف آتے نہیں ہیں۔ اور کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ انہوں نے کچھ چیزیں گھڑ رکھی ہیں، ان کے دماغ میں فطور ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی محبوب قوم ہیں، ہمیں تو آگ نے چھونا ہی نہیں ہے، اور اگر ہمیں آگ نے چھونا بھی ہے تو بس چند دن ہم نے آگ میں جانا ہے۔ چند دنوں سے مراد مفسرین فرماتے ہیں 7 دن یا 40 دن، یعنی جتنے دن ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے تھے، تو یہ کہا کرتے تھے بس اتنے ہی دن ہمیں آگ میں جانا پڑے گا، اس کے علاوہ اول آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں، اور اگر جانا پڑا تو بس یہی چند دن ہے۔ تو چونکہ ان کے دماغ میں یہ فطور ہے، اس وجہ سے یہ ضد اور عناد کی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہی بعض اوقات بیکار رہ جاتی ہے۔ اب آگے اسی آخری آیت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ دماغی فطور ختم ہو جائے گا۔ کب ختم ہوگا؟ جب ہم ان کو جمع کریں گے، اور ایک ایسے دن میں جمع کریں گے کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جب وہ دن ان کے سامنے آ جائے گا، پھر جو انہوں نے باتیں گھڑ رکھی ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، اپنے آپ کو ایک انہوں نے ایلیٹ کلاس بنا رکھا ہے، اشرافیہ بنا رکھا ہے، تو اس دن ان کے سامنے ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ تو چونکہ یہود کے اندر یہ فطور موجود ہے، اس وجہ سے یہ لوگ برائی کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں جہاں ہر چیز ان کے سامنے واضح ہے، اس کے باوجود یہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
مختلف روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا، اور وہ دونوں مجرم یہودیوں کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور زنا کی سزا تورات میں بھی رجم ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت اس عمل بد کا ارتکاب کرے ان کو رجم کرو۔ اب چونکہ ان کے ہاں تو رجم سزا تھی اور وہ دونوں معزز خاندان کے تھے، تو یہود انہیں رجم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہی چیز جو ہمارے ہاں ہے کہ غریب کے لیے اور معیار ہے، امیر کے لیے اور معیار ہے، تو چونکہ وہ امیر گھرانے کے لوگ تھے تو سخت سزا ان کو دینا یہود نے مناسب نہیں سمجھا۔ اب ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم یہ کیس لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی رخصت ہو، ہمارے ہاں تو قتل ہے، ممکن ہے ان کے ہاں کوئی رخصت ہو، تو گویا ہم اپنے لوگوں کو یہ کہہ کے مطمئن کر دیں گے کہ چونکہ ان کا فیصلہ ہے اس لیے ہم ان کو رجم نہیں کر رہے۔ تو وہ یہ معاملہ لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ تورات کرے گی، یعنی جو تورات کا حکم ہے وہی فیصلہ ہے، تو تم میں سے بڑا عالم کون ہے؟ لاؤ تورات لاؤ۔ چنانچہ ان کا ایک عالم آیا اور تورات پڑھنے لگا۔ اب جہاں پر رجم کی سزا کا ذکر تھا وہاں اس نے اپنی انگلی رکھ دی، چھپانے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں موجود تھے، اور یہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، تو انہوں نے اس کی انگلی پکڑ کے ہٹائی اور کہا ذرا یہ بھی تو پڑھو کہ یہ کیا لکھا ہے۔ تو چونکہ فیصلہ کروانے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کے لیے تورات ہی کو بنیاد بنایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے اس حکم کے مطابق ان کو رجم کرنے کا حکم دیا اور انہیں رجم کیا گیا۔ تو یہ ان کی عادت تھی کہ جب ان سے کہا گیا کہ تورات ہی فیصلہ کر دے گی تو وہ اس حکم کو کیا کرنے لگے؟ چھپانے لگے۔ یعنی جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، وہی کتاب جو تمہارے پاس موجود ہے وہی فیصلہ کر دے گی، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی مفسرین نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے کسی مدرسے میں گئے جہاں ان کی مذہبی کتابوں کی تعلیم ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تورات لاؤ اور اس میں وہ باتیں پڑھو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود تھیں۔ تو انہوں نے انکار کیا، وہ اس طرف آنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور یہی ان کی عادت آج بھی موجود ہے جس کا ذکر یہاں قرآن کریم کر رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے، جب انہیں یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی تورات کی طرف جو ان کے پاس موجود ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کو بنیاد بنا لیتے ہیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، یہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی، تو وہ ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، منہ موڑ کے انحراف کر جائیں گے، اس بات پہ آپ کے ساتھ آمادگی کا اظہار نہیں کریں گے۔ اور ایسا کیوں؟ ان کے دماغ میں ایک فطور موجود ہے کہ ہم دین حق کا انکار کر کے بھی اللہ کے محبوب رہ سکیں گے، ہمارا جو ایک مقام ہے اللہ کے ہاں وہ اس دین کا انکار کر کے بھی برقرار رہے گا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر ہمیں جانا بھی پڑا تو بس چند دن۔ تو آگے اللہ نے ان کے اس فطور کو دور کیا کہ تمہارا یہ فطور اس وقت دور ہوگا جب ہم تمہیں ایک ایسے دن میں جمع کریں گے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ایسا دن ہے جس میں ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا، اور کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ انہوں نے جو عمل کیے تھے وہ انہوں نے اپنے سامنے حاضر پائے، کہ ان کا سارا عمل قیامت والے دن ان کے سامنے موجود ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا پروردگار کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، جو آدمی جو کرے گا اس کا پھل اسے قیامت کے دن برداشت کرنا پڑے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ، مالک الملک اے اقتدار کے مالک، تؤتی الملک من تشاء تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، وتذل من تشاء اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تولج اللیل داخل کرتا ہے تو رات کو، فی النہاری دن میں، وتولج اور داخل کرتا ہے تو النہار دن کو، فی اللیل رات میں، یعنی تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ اور تو برآمد کرتا ہے الحیّ زندہ کو، من المیت مردہ میں سے، اور تو ہی بے جان چیزوں میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ اور تو برآمد کر لیتا ہے المیت مردار کو، مردے کو، من الحیّ زندہ میں سے، اور جاندار میں سے بے جان چیز تو نکال لیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ عیسائیوں کا جو وفد حاضر ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے پادری نے یہ اقرار کیا کہ یہ نبی برحق ہیں، لیکن ہم انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے مال کی وجہ سے، کہ ہمیں جو بادشاہوں نے مال دیا ہے، ہمیں بادشاہوں نے منصب دیا ہے، ہمیں بادشاہوں نے عہدوں سے نوازا ہے، یہ سب کچھ چھن جائے گا۔ تو اب اللہ جل جلالہ انہیں بتلا رہا ہے کہ جس مال کی وجہ سے یا جس اقتدار کی وجہ سے تم دین حق کا انکار کر رہے ہو، وہ اقتدار تمام کا تمام کس کی قدرت میں ہے؟ اللہ جل جلالہ کی قدرت میں ہے، اور وہ جس کو چاہے گا عطا کرے گا۔ اگر تم دین کا انکار کرو گے تو کل کو تمہیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر آپ ایک اور پہلو سے اس کو دیکھیں تو اس رکوع میں اب تک آپ نے جو آیات پڑھی ان میں آپ کے سامنے انکار کرنے والوں کے اوصاف آئے تھے، کہ انکار کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کا انکار کرتے ہیں، اہل حق کو شہید کرتے ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے کہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ مالک الملک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ جل جلالہ ہے۔ تو یہاں پر مجھے اور آپ کو دعا کی تلقین کی جا رہی ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اسم اعظم اللہ نے ان آیات میں رکھا ہے۔ میں نے سورہ آل عمران کی شروع میں ایک روایت عرض کی تھی کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ایک روایت میں آتا ہے کہ الحی القیوم میں اسم اعظم ہے۔ تو مختلف روایات ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کی تعیین نہیں فرمائی، تو اپنے اپنے طور پر چونکہ مختلف روایات میں بعض اوقات اشارہ ملتا ہے، اس لیے علماء کرام نے مختلف آیات کو اسم اعظم قرار دیا۔ تو ان آیات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان میں ہی اسم اعظم ہے، گویا کہ ان آیات کو اپنی دعا کا حصہ بنانا چاہیے۔ دیکھیے اللہم اے اللہ، مالک الملک، ملک کہتے ہیں اقتدار کو اور قدرت کو، اور مالک کہتے ہیں قدرت رکھنے والے کو۔ تو مالک الملک کا مطلب کیا ہوا؟ اے قدرت پر قادر، قادر القدرہ، یعنی قدرت پر قادر ذات جس کے ہاتھ میں تمام تر بادشاہتیں ہیں۔ تو مالک الملک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ جل جلالہ کو جو نام سب سے زیادہ بدترین ہے بندوں میں سے، وہ شاہوں کا شاہ ہے، یعنی کسی بندے کو شہنشاہ کہا جائے اور اس کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا جائے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں یہ ناپسندیدہ ہے۔ مالک الملک تمام تر بادشاہوں کا بادشاہ اور تمام تر قدرت کا مالک اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ہے۔ تو اللہم اے اللہ، مالک الملک کہ اے اقتدار کے مالک،
تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اب یہاں اقتدار بھی اللہ کی قدرت میں اور عزت بھی اللہ کی قدرت میں۔ اب یہاں اقتدار اور عزت دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقتدار کے لیے عزت لازم نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار تو دیتا ہے لیکن اسے عزت سے نہیں نوازتا، اور بعض اوقات اللہ جل جلالہ اقتدار بھی دیتا ہے اور عزت اور بلندیوں سے بھی نوازتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، بڑے بڑے مشہور مسلمان خلفاء جنہیں اللہ نے اقتدار بھی دیا تھا اور دینی اور دنیاوی طور پر نیک نامی بھی دی تھی۔ جبکہ آپ کو ایسی مثالیں بھی ملیں گی کہ اقتدار ہے عزت نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم بادشاہ کی مثال لے لیجئے، خود مسلمانوں کی تاریخ میں یزید اور سیدنا حسین کو دیکھ لیجئے کہ اقتدار یزید کو دیا اور عزت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اگر ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے پیغمبر کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ یعنی عزت اقتدار سے جدا ہے، کبھی یہ دونوں جمع ہو جائیں گے اور کبھی یہ دونوں الگ ہوں گے۔ مومنین کو اگر اقتدار نہ بھی ملے، حقیقی عزت پھر بھی انہی کے لیے ہوتی ہے۔ ایک نیک آدمی اگرچہ آپ کے سماج میں اسے کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اگر عزت ہے تو اسی کی ہے۔ اور بعض اوقات نیک آدمی کی عزت اور اس کی محبت اللہ تعالیٰ بندوں میں بھی پھیلا دیتا ہے، بندوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہاں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ تمام تر قدرت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں گا اقتدار دوں گا، جس سے چاہوں گا چھین لوں گا۔ تمام تر عزتیں میرے لیے ہیں، جس کو چاہوں گا عزت دوں گا، جس کو چاہوں گا ذلت سے دوچار کروں گا۔ بیدک الخیر، تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیے، خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ جل جلالہ ہے۔ جس طرح اللہ خیر کا خالق ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ شر کا بھی خالق ہے۔ دنیا میں جو چیزیں آپ کو شر نظر آتی ہیں تو ان کا خالق بھی اللہ جل جلالہ ہے۔ آپ نے جو عقیدہ پڑھا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ میں ان تمام چیزوں پہ ایمان لایا، میں تقدیر پر بھی ایمان لایا، خواہ وہ اچھی ہے خواہ وہ بری ہے۔ تو اچھی اور بری دونوں تقدیر کا مالک اللہ جل جلالہ ہے۔ یہ مجوسیوں کے ہاں تھا کہ وہ نیکی کا خالق ایک سمجھتے تھے، برائی کا خالق دوسرا سمجھتے تھے، دن کا خالق ایک سمجھتے تھے، رات کا خالق دوسرا سمجھتے تھے۔ شریعت اسلامیہ میں ایسا نہیں ہے، خالق ایک ہی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، خواہ وہ ظلمتیں ہیں، خواہ وہ نور ہے، خواہ وہ حق ہے، خواہ وہ شر ہے، تمام تر کا خالق کون ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ وجعل الظلمات والنور، کہ ظلمات ہوں یا نور ہوں، ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ تو عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ خیر اور شر دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر صرف خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، بیدک الخیر، کہ تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ شر کی نسبت نہیں کی گئی، صرف خیر کی نسبت کی گئی۔ اس میں مجھے اور آپ کو تلقین کی گئی کہ اللہ سے ہمیشہ خیر مانگو، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے، اور شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنے بھی شر دنیا میں ہیں، ہمیں تو وہ شر نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی حکمت کے تابع ہوتے ہیں۔ کائنات کے مجموعی نظام میں ان میں بھی اللہ جل جلالہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری ظاہر بین نگاہوں کو نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال اللہ جل جلالہ سے ہمیشہ خیر مانگنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔ بیدک الخیر، تمام تر بھلائی تیری ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے،
یعنی دن کا کچھ حصہ رات میں چلا جاتا ہے، نتیجتاً رات لمبی ہو جاتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی رات کا کچھ حصہ دن میں شامل ہو جاتا ہے، نتیجتاً راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو دن اور رات کو الٹنا پلٹنا یہ سب اللہ جل جلالہ کے قبضہ قدرت میں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کہ تو ہی بے جان چیزوں میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو برآمد کر لیتا ہے۔ جاندار اور بے جان یہ حصی بھی ہو سکتے ہیں، مانوی بھی ہو سکتے ہیں۔ حصی جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں زندہ ہے اور یہ دیکھنے میں مردہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حصی طور پر بھی جاندار سے بے جان کو برآمد کرتا ہے، جیسے مرغی سے انڈا نکالتا ہے، انسان سے نطفے کا صدور ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حصی طور پر بے جان سے جاندار کو نکال دیتا ہے، جیسے انڈے سے چوزا نکلتا ہے، نطفے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اور اگر اس کو مانوی طور پر لیا جائے تو اللہ جل جلالہ نے کافر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو جو بے جان ہے اس کے گھر میں ایک جاندار حضرت ابراہیم علیہ السلام مانوی طور پر، جو تمام تر عالم میں اللہ جل جلالہ کے پیغام کو عام کرنے والے تھے، اس کو پیدا کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مانوی طور پر جاندار سے بے جان کو بھی برآمد کرتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا، اب کافر بے جان ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس طریقے سے چاہے آپ جاندار اور بے جان کو حصی تصور کر لیں یا مانوی تصور کر لیں، دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے جاندار سے بے جان کو برآمد کرتا ہے۔ تمام تر قدرتیں اگر ہیں تو صرف اور صرف اس کے لیے ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے بے حساب۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ایسا رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہ حساب نہیں لیتا، کہ قیامت کے دن اس رزق کا حساب نہیں ہوگا۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو رزق مہمان کو کھلایا جاتا ہے، جو پیسہ جو مال آپ مہمان کی مہمان نوازی میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حلال طریقے سے مال کماتا ہے، حلال چیزوں پر خرچ کرتا ہے اور اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنے میں اپنے دن رات لگاتا ہے، تو اسے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس مال کا حساب اللہ مجھ سے نہیں لے گا۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ایسا مال عطا کرتا ہے جس کا وہ حساب نہیں لے گا، جس کا وہ محاسبہ نہیں کرے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ جس کو چاہتا ہے بے حساب یعنی کثرت سے عطا کرتا ہے، کسی پیمانے میں تول کے نہیں دیتا، بلکہ بغیر حساب کتاب کے، بغیر کسی معیار کے، بغیر ناپ تول کے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ رزق دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے، اکاؤنٹنٹ بٹھا رکھے ہوتے ہیں جو دن رات حساب لگا لگا کر ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں اکاؤنٹ میں اتنا مال ہے، اتنا خرچ ہوا۔ تو وہ جو بے دریغ طریقے سے اللہ نے عطا کیا، تو وہ جس کو چاہا اللہ نے عطا کیا، اور اس طریقے سے اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ خرچ کہاں پر کرتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ایک نوالے کے لیے محتاج بنا دیتا ہے، تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، اس طریقے سے وہ چلا رہا ہے اپنی مشیت کے تحت۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے اللہ بے حساب دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے دیتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز تو میرے پاس بے حساب آ گئی، یعنی میں اس کے کھاتے میں نہیں تھا، میں اس کا مستحق نہیں تھا لیکن مجھے مل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے بغیر استحقاق کے اس کو رزق دیتا ہے۔ تو یہ تین مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، کہ اللہ جل جلالہ بغیر حساب کتاب کے جس کو چاہے رزق دیتا ہے، یعنی ایسا رزق دیتا ہے جس پہ وہ احتساب نہیں کرتا، یا رزق دیتا ہے بغیر ناپ تول کے، بے حساب رزق کثرت سے اس کو دیتا ہے، یا بغیر استحقاق کے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل
ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ مومنین نہ بنائیں الکافرین کافروں کو اولیاء، ولی کی جمع ہے دوست کو کہتے ہیں، مددگار کو کہتے ہیں، کہ مومنین کافرین کو اپنا دوست اور مددگار مت بنائیں، من دون المؤمنین مومنین کو چھوڑ کر، یعنی مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جو اس جرم کا ارتکاب کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچاؤ کے لیے کوئی راستہ اختیار کرو۔ تقا بچاؤ کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی راستہ اختیار کریں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈراتا ہے نفسہ اپنے آپ سے، یعنی اپنے عذاب سے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان تخفوا اگر تم چھپاؤ گے ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ اللہ اسے جان لے گا، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم یاد رکھو اس دن کو جس دن تجدو پا لے گا کل نفس ہر شخص، جس دن ہر شخص پا لے گا ما عملت جو اس نے کیا، من خیر خیر میں سے بھلائی میں سے، محضرن موجود، یعنی وہ دن یاد رکھو کہ جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، وما عملت من سوء اور جو برائی کا کام اس نے کیا ہوگا، سوء برائی کو کہتے ہیں، تودو وہ یہ تمنا کرے گا، لو ان بینہا و بینہ کہ اس کے اور اس کے درمیان، یعنی اس برائی کے اور میرے درمیان ہوتا امدم بعیدن بہت دور کا فاصلہ، وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور اللہ آپ کو ڈراتا ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یوں بھی کیا گیا کہ اللہ آپ کو بچاتا ہے نفسہ اپنے عذاب سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عذاب سے بچاتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے، رؤوف ہے اپنے بندوں پر۔ اب ان آیات میں چونکہ جیسے میں نے عرض کیا مومنین کی صفات بیان ہو رہی تھی، اور مومن کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس کے ایک پہلو کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرے پہلو کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں آپ نے مومنین کی زندگی کا ایک پہلو دیکھا کہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے ہوتا ہے، کہ وہ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں، مالک الملک اگر تصور کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کو تصور کرتے ہیں۔ اور ان آیات میں اب مومنین کا بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے تو ان کا بیان ہے۔ بندوں میں سے دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں، تو آپ کو تلقین کی گئی کہ جو مومن ہیں ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھو، کافروں کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں علماء کرام نے روایات کی روشنی میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ تعلق وہ ممنوع ہے جو قلبی تعلق ہو، کہ آپ کو کسی کافر سے کسی غیر مسلم سے قلبی طور پر محبت نہیں ہونی چاہیے۔ قلبی طور پر محبت اگر ہوگی تو صرف مسلمان سے ہوگی۔ ہاں جو لین دین ہے، رکھ رکھاؤ ہے، ہنسی مذاق ہے یا خوش اخلاقی کا جو مظاہرہ ہے وہ کافر کے ساتھ بھی کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال قلبی تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان سے ہونا چاہیے۔ علماء کرام نے اس کو اصطلاحی انداز میں یوں بیان فرمایا کہ ایک تعلق وہ ہے جسے موالات کہتے ہیں، دوستی کا تعلق ہے،
قلبی تعلق وہ ممنوع ہے۔ ایک تعلق ہے جسے مدارات کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا خاطر مدارت کرنا، تو مدارات کا تعلق جو ظاہری لین دین ہے، رکھ رکھاؤ ہے، خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تعلق ہے مواسات کا، کہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں، کسی پر احسان کریں، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ کسی کافر کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ آپ مواسات کا تعلق رکھنا چاہیں، اس پر احسان کرنا چاہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سیرت میں سے آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا، اور بالخصوص اگر برتاؤ آپ اس نقطہ نظر سے کریں کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے تو آپ کو وہ برتاؤ رکھنے پر ثواب بھی ملے گا۔ لیکن بہرحال جو قلبی تعلق ہے وہ صرف مسلمان سے رکھنا چاہیے۔ البتہ بعض اوقات انسان کسی کافر یا کسی غیر مسلم کا حد درجے تعظیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ وہ اضطراری حالت کا شکار ہے۔ یاد رکھیے اسلام کوئی جامد مذہب نہیں ہے جو بے لچک ہو، بلکہ شریعت نے لچک رکھی ہے، حکم دیا جاتا ہے، لیکن جہاں آپ اس حکم پر عمل نہیں کر پاتے، اور اس عمل نہ کر پانے کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے میں آپ کو جانی خطرہ ہوتا ہے، جان کا یقینی خطرہ ہے کہ میں مردار نہیں کھاؤں گا تو حلال ہے ہی نہیں، مر جاؤں گا۔ تو جہاں اس طرح کا خطرہ ہو، جان یقینی طور پر ضائع ہونے کا، تو وہاں شریعت نے مردار کھانے کی بھی اجازت دی۔ اسی طریقے سے اگر کہیں پر کافر کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا آپ کی مجبوری بن جائے، اضطراری حالت بن جائے، بچاؤ کا راستہ ہی وہی ہے، تو وہاں پھر شریعت نے رخصت دی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنا ماجرا بیان کیا کہ اس طریقے سے مجھے کفار نے جانی نقصان دینے کی دھمکی دی، اور قریب تک کہ میری جان چلی جاتی، تو میں نے جان بچانے کے لیے کچھ نازیبہ کلمات کہہ دی، لیکن میرا دل مطمئن تھا ایمان پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت ان کو دی، اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اگر کوئی زبان سے کلمہ کفر نکالتا ہے مجبوراً، جس کو مجبور کیا جائے اور اس کی جان جائے، اگر وہ ایسا کام نہ کرے، کلمہ کفر نہ کہے، اس کی جان کو یقینی خطرہ ہو، تو وہاں اس کو اس کا ارتکاب کرنے کی اجازت دی ہے، اس شرط پر وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، وہ کلمہ صرف زبانی حد تک ہو، اس کے دل میں نہ جائے، تو اس کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی عزیمت پہ عمل کرتا ہے، جیسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہیں کفار نے سولی پہ لٹکایا ہوا تھا اور کہا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کو اذیت دینے کے بارے میں کچھ جملے کہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلوے میں کوئی کانٹا چبھ جائے، اور شہید ہو گئے، اپنی جان دی، لیکن ایسا کوئی کلمہ نہیں کہا، عزیمت پہ عمل کیا۔ اسی طرح مسیلمہ کے دربار میں ایک صحابی کو پیش کیا گیا، تو مسیلمہ نے اس سے کہا، جو جھوٹا نبی تھا، آپ اس سے واقف ہیں، کہ اتشہد، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا میرے کان بہہ رہے ہیں، مجھے تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ مسیلمہ نے پھر کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ انہوں نے کہا میں بہہ رہا ہوں، مجھے تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی۔ تو مسیلمہ ان سے یہ پوچھتا رہا اور ان کے جسم کا ایک عضو کاٹتا رہا، اور بالآخر انہیں شہید کر دی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم صحابی کا نام تھا، اور یہ صاحبزادے تھے اس عظیم خاتون کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بالکل ابتداء میں مسلمان ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور انصار کا وفد آپ سے منا میں ملا تھا، جس کا ذکر ہم آگے سیرت میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حضرت عمارہ نام تھا، نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے صاحبزادے تھے، اور بعد میں جب مسیلمہ کے خلاف جنگ لڑی گئی تو حضرت عمارہ اس جنگ میں شریک تھی، اور یہ اتنی دلیر خاتون تھی کہ غزوہ احد میں جس وقت حالات خراب ہوئے اور جس وقت مسلمانوں پر پشت کی جانب سے حملہ ہوا اور مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ رہ گئے اور کفار نے چاروں طرف سے آپ کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے ارد گرد شدید جنگ لڑی گئی، تو ان چند لوگوں میں یہ حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھی۔ اور جس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے کی جسارت کی تھی، حضرت ام عمارہ اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اتنی دلیر خاتون کے صاحبزادے تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے عزیمت پر ہی عمل کرنا تھا، اور مسیلمہ کے دربار میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تو اللہ کے رسول، بلکہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ مجھے تو تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی۔ اس سے اس کا غصہ اور بڑھتا رہا۔ تو بہرحال مسلمان کے سامنے ایسی صورتحال میں دو راستے ہوتے ہیں، اگر وہ عزیمت پہ عمل کرنا چاہے تو، اور کلمہ کفر نہ کہنے کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے تو وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا، اور اگر وہ رخصت پہ عمل کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے آپ کو دونوں مثالیں دیں۔ تو بہرحال جہاں مسلمان کو موالات کا تعلق رکھنے سے منع کیا گیا کہ کفار کے ساتھ حد درجے دوستی کا تعلق مت رکھو، ہاں اگر تمہیں کہیں مجبوری بن جائے اور کفار کے ساتھ دوستی رکھنے میں ہی تمہارے بچاؤ کا راستہ ہو، چاہے وہ کسی مسلمان کا انفرادی ہو یا کسی مسلمان مملکت کا اجتماعی ہو، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ تقا کا مطلب بچاؤ ہوتا ہے، یہ تقیہ کی اصطلاح یہیں سے نکلی ہے۔ تقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی جملہ کہہ دینا، اصل بات چھپانا، اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی راستہ اختیار کر لینا نفسا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عذاب سے بچاتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ نے آپ کو احکام دیے ہیں کہ کفار کے ساتھ دوستی کا تعلق نہ رکھو، یا جو بھی اللہ کے احکام ہیں، تو ان احکامات کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں اور سزا سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا خوف دلاتا ہے کہ میرا خوف دل میں رکھو اور ان احکامات پر عمل کرو۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا۔ پچھلی آیت کے آخری حصے میں اجازت دی گئی کہ اگر کہیں مجبوری بن جائے اپنے بچاؤ کا راستہ اختیار کرنے کی تو اختیار کر لو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ ظاہری طور پر راستہ اختیار کرتے وقت یہ ذہن میں رکھو کہ جو تمہارے دل میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ظاہری طور پہ اختیار کر رہے ہو وہ تمہارے دل میں بھی چلا جائے۔ تمہارے دل کی باتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی واقف ہے، لہٰذا اس کی قدرت کو سامنے رکھو، اور اس کی قدرت کو سامنے رکھ کر پھر اپنے لیے کوئی لائحہ عمل مقرر کرو۔ اور اس کی قدرت اس حد تک ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آگے اسی کا تسلسل ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ وہ دن یاد رکھنا کہ جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا وہ اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو برا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا، اور پھر اس وقت وہ اپنی برائیاں دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس برائی اور میرے درمیان حد درجے کا فاصلہ ہوتا، یعنی میں اس برائی سے دور ہوتا، میں اس کا ارتکاب ہی نہ کرتا۔ گویا اللہ نے اجازت دی اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ اجازت مشروط ہے کہ جہاں آپ کو بچاؤ کا راستہ اختیار کرنا پڑے، اور پھر فوراً آپ کو اپنی قدرت یاد دلائی کہ میں تمہارے دل کی باتوں سے بھی واقف ہوں، اور اس کے فوراً بعد قیامت کا دن آپ کے سامنے رکھا کہ کہیں اس برائی کا ارتکاب قلبی طور پر نہ کر لینا، اگر کرو گے تو قیامت والے دن وہ تمہارے سامنے آئے گی، کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن ہر وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی جو آپ نے کی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عذاب سے بچاتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تہدید دیتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے، تو وہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی شفقت بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور یہ آیت آپ کے سامنے ہے واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کے عذاب، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بندہ مومن اپنے لیے کسی راستے کا انتخاب کرتا ہے۔
کہ وہ برائی کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور جب اس سے برائی ہو جائے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے۔ یاد رکھیں